یہ کہانی سن کر آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کہانی آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دے گی کہ کیا واقعی میں انسان اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس حد تک گر سکتا ہے، مگر افسوس کہ یہ سچ ہے۔ یہ بھی ویسی ہی کہانی ہے جو ساری انسانیت کو شرمسار کر دے۔ قبرستان سے میتیں چوری ہونے کی افواہیں یا خبریں تو کبھی کبھار سامنے آتی ہی رہتی ہیں۔ کبھی ایسی واردات کے پیچھے کسی مافیا کا نام آتا ہے جو ان میتوں کو بیچتے ہیں، اور کبھی کسی میڈیکل انسٹیٹیوٹ کا نام بھی سنائی دیتا ہے کہ وہ لوگ یہ میتیں چرا کر ان پر میڈیکل ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں۔ کبھی ایسی خبریں پاکستان کے کسی شہر سے آتی ہیں تو کبھی انڈیا یا کسی اور ملک سے، مگر اکثریت کیسز میں کم ہی کچھ ثابت ہو پاتا ہے، وجہ چاہے کچھ بھی رہے۔ آج کی کہانی بھی قبرستان میں دفن میتوں سے متعلق ہے، تاہم یہ مذکورہ کیسز سے بالکل ہی مختلف ہے۔ اکتوبر 2011 کی ایک شام ہوتی ہے۔ کراچی میں لیاقت آباد کے علاقے میں ایک قبرستان ہے۔ 31 اکتوبر کی شام کو اندھیرا ہو جانے کے بعد کچھ لوگ اس قبرستان کے باہر بیٹھے گپ شپ کر رہے ہیں کہ اچانک ایک شخص جو وہیں کام کرتا ہے بدحواسی میں چیختا ہوا ان کے پاس آتا ہے۔ اس کا پورا جسم بری طرح کانپ رہا ہوتا ہے اور وہ اتنا زیادہ خوفزدہ ہوتا ہے کہ اس کے منہ سے بات بھی نہیں نکل رہی ہوتی، وہ بس قبرستان کی طرف اشارہ کیے جاتا ہے۔ تو وہ لوگ سوچتے ہیں کہ شاید قبرستان میں کوئی گڑبڑ ہے، مگر اس شخص کی حالت دیکھ کر ان لوگوں کو بھی خوف لاحق ہوتا ہے، کیونکہ ایک تو قبرستان اور دوسرا رات کا وقت۔ تاہم وہ سب لوگ اکٹھے قبرستان میں جانے کا فیصلہ کرتے ہیں اور ڈرتے ڈرتے اس شخص کے اشارے پر ایک جگہ پہنچتے ہیں تو آگے کا نظارہ دیکھ کر اس شخص کی طرح وہ بھی بدحواس ہو جاتے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ایک قبر کی ایک سائڈ کھلی ہوئی ہے اور میت کے اوپر جو پتھر کی سلیبز رکھی تھی وہ ہٹی ہوئی ہیں، مگر انہیں سمجھ نہیں آتی کہ ماجرا کیا ہے۔ تو وہ اس شخص کو تھوڑا تسلی دیتے ہیں، پانی وانی پلاتے ہیں۔ جب اس کی بدحواسی تھوڑا کم ہوتی ہے تو اس سے پوچھتے ہیں کہ ہوا کیا ہے۔ جب وہ ساری کہانی سناتا ہے تو وہ لوگ اتنا غصے ہو جاتے ہیں کہ اسے پیٹنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اسے وہیں مار ڈالتے کہ تبھی کوئی پولیس بلا لیتا ہے جو اسے گرفتار کر کے لے جاتی۔ پولیس اسٹیشن میں جب اس کی تفتیش کی جاتی ہے تو وہ پوری کہانی سناتا ہے۔ وہ اپنا نام محمد ریاض بتاتا ہے اور یہ کہ وہ سرگودا کا رہائشی ہے، جہاں سے کچھ سال پہلے وہ روزگار کے لیے کراچی پہنچتا ہے، جہاں وہ روزگار کی تلاش میں یہاں وہاں گھومتا اور کبھی چھوٹی موٹی مزدوری کرتا ہے، مگر اسے کوئی مستقل روزگار نہیں ملتا۔ اسی طرح وقت گزرتا رہتا ہے۔ اسی دوران اس کی ایک اور شخص کے ساتھ دوستی ہو جاتی ہے جس کا نام وزیر ہوتا ہے، جو لیاقت آباد کے قبرستان میں گورکن اور محافظ ہوتا ہے۔ ریاض اسے اپنی بے روزگاری کی پریشانی بتاتا ہے تو وزیر اسے بھی اپنے ساتھ قبرستان میں ہی کام پر لگوا دیتا اور دونوں وہیں پر کام کرنے لگتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ان دونوں کی دوستی گہری ہوتی جاتی۔ ریاض بتاتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد اس نے کچھ عجیب چیز نوٹ کی۔ جب بھی شام کو کوئی تازہ میت دفنائی جاتی، وزیر اس کی قبر کی ایک سائڈ کھولتا اور خود قبر کے اندر چلا جاتا تھا۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ باہر آ جاتا اور قبر کو پہلے کی طرح بند کر دیتا تھا۔ پہلے تو وہ اپنے ہی طور پر اسے یہ سب کرتا دیکھتا رہا، پھر ایک روز اس سے پوچھ لیا کہ آپ اس طرح قبریں کھود کر کیا کرتے ہو؟ اب چونکہ ان دونوں میں گہری دوستی ہو چکی تھی تو وزیر اسے سب کچھ بتا دیتا ہے اور اسے بھی اپنے ساتھ شامل کر لیتا ہے، تو وہ دونوں وہی حرکت کرنے لگتے۔ وہ دونوں پچھلے پہر دفن کے لیے آنے والی میتوں پر نظر رکھتے ہیں تاکہ اندازہ لگا سکیں کہ یہ میت مرد کی ہے، عورت کی یا لڑکی کی، جو کچھ مشکل نہیں تھا۔ دفن کرتے وقت پردے کے بندوبست سے ہی اندازہ ہو جاتا تھا۔ صبح یا دن کے وقت دفن ہونے والی میتوں پر وہ دھیان نہیں دیتے تھے، صرف شام 4 بجے کے بعد دفن ہونے والی میتیں ان کا ٹارگٹ ہوتی، جنہیں دفن کر کے جب سب لوگ واپس چلے جاتے اور اندھیرا چھا جاتا تو یہ دونوں اپنا کام شروع کرتے تھے۔ ان میں سے ایک مطلوبہ قبر پہ پہنچتا اور پاؤں کی طرف سے قبر کو کھودنا شروع کرتا، بس اتنا کہ ایک آدمی قبر میں اتر سکے، اور پھر پاؤں کی طرف والی پتھر کی سلیب ہٹاتا اور قبر میں داخل ہو جاتا اور اس عورت کی میت کا ریپ کرتا، جو ایک بے جان لاش ہوتی ہے جسے خبر تک نہیں ہوتی کہ کوئی انسانی شکل کا حیوان اس کے مردہ جسم سے اپنی شیطانی ہوس مٹا رہا ہے۔ جب وہ میت کا ریپ کر لیتا تو وہ باہر آ جاتا اور دوسرا وہی گھناؤنا عمل کرنے قبر میں چلا جاتا، جس کے بعد وہ قبر کو بند کر دیتا۔ وہ لوگ شام کو دفن ہونے والی ہر عورت یا لڑکی کی ہر میت کے ساتھ
یہ گھناؤنا فعل کرتے کیونکہ صبح یا دن کو دفن ہونے والی میتیں رات تک تازہ نہیں رہتی تھی۔ دن کو وہ کچھ ایسا نہیں کر سکتے تھے، پکڑے جانے کا ڈر تھا، جبکہ شام کو اندھیرا ہو جانے کی وجہ سے وہ بے فکر ہوتے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد وزیر فوت ہو جاتا ہے جو نشے کا عادی تھا، تاہم اب ریاض بھی اس کی لائن پر چڑھ گیا ہوتا ہے، تو وزیر کے بعد ریاض اکیلا ہی یہ گھناؤنا کام جاری رکھتا ہے۔ پھر آتا ہے 31 اکتوبر 2011، جب عصر کے بعد شام کو ایک لڑکی کو اس قبرستان میں دفنایا جاتا ہے۔ دفن کے بعد جب سب لوگ واپس چلے جاتے ہیں اور اندھیرا ہو جاتا ہے تو ریاض اس قبر کے پاس جاتا ہے اور ہمیشہ کی طرح اسے بھی پاؤں کی جانب سے کھولنے لگتا ہے اور پھر سلیب سٹا کر قبر میں داخل ہو جاتا ہے۔ ریاض اپنے بیان میں بتاتا ہے کہ جب وہ اس قبر میں داخل ہوتا ہے اور اس میت کو اپنے حفظ کا نشانہ بنانے لگتا ہے تو اچانک اس کی نظر اس لڑکی کے چہرے پر پڑتی ہے جو کفن کھنچ جانے کی وجہ سے چادر سے باہر آ گیا تھا۔ اس کی نظر اس لڑکی کے دانتوں پر پڑتی ہے جو نظر آ رہے تھے اور پھر آنکھوں پر جو بلنک کر رہی ہوتی ہیں اور ان میں سے ایک تیز روشنی نکل رہی ہوتی۔ یہ دیکھتے ہی وہ بدحواس ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ شاید لڑکی زندہ ہو گئی ہے یا پھر یہ لڑکی سے بھوت بن گئی ہے جو اسے مار ڈالے گی۔ اس کی آنکھیں ابل پڑتی ہیں، چہرہ پسینے سے تر پیلا پڑ جاتا ہے اور وہ بدحواسی میں فوراً قبر سے نکل کر چیختا ہوا قبرستان سے باہر کی طرف بھاگتا ہے، جہاں کچھ لوگوں کو بیٹھا دیکھ کر انہیں اشارے سے بتاتا ہے جیسا کہ آپ کہانی کے شروع میں سن چکے۔ آس پاس کے لوگوں کو پہلے بھی قبروں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی شکایات آتی رہتی تھی، کیونکہ کسی کی فوت ہونے کے شروع کے دنوں میں اس کے گھر والے اکثر قبر کو دیکھنے اور دعا کے لیے قبرستان جاتے ہیں، تو قبر کی مٹی دیکھ کر کئی لوگوں کو شک گزرتا تھا کہ جیسے قبر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی ہو۔ تاہم قبرستان کمیٹی اور دوسرے لوگوں کو یہی لگتا کہ شاید کسی کتے یا دوسرے جانور نے مٹی کے ساتھ چھیڑا ہوگا۔ اب جب ریاض نے بدحواسی میں ان لوگوں کو ساری حقیقت بتا دی تو انہیں سمجھ آ گیا کہ میتوں کے ورثاء کا شک درست ہوتا تھا۔ ریاض پولیس کے سامنے اقرار کرتا ہے کہ پچھلے 1.5 سے 2 سال کے دوران اس نے 48 عورتوں کی قبریں کھول کر ان کی میتوں کا ریپ کیا ہے۔ جب یہ خبر میڈیا میں آتی ہے تو سارے ملک میں کوہرام مچ جاتا ہے، عوام ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اس ظالم کو سزائے موت دی جائے۔ پولیس ریاض نامی اس مجرم کو قبرستان بھی لے کر گئی، جہاں وہ سب لوگ بھی پہنچ گئے جنہوں نے پچھلے سال 1.5 کے دوران اپنی کسی عورت کی میت دفنائی تھی۔ وہاں اس نے ان قبروں کی نشاندہی کی جن کے ساتھ اس نے گھناؤنا ظلم کیا تھا۔ تب وہاں موجود ہر شخص کا دل دہل رہا تھا کہ کہیں وہ بدبخت اس کی کسی پیارے کی قبر کی طرف اشارہ نہ کر۔ آپ ہی سوچئے کہ ان بد نصیبوں کے دل پر کیا گزری ہوگی جن کے پیاروں کی قبروں کی طرف اس کمبخت نے اشارہ کر کے بتایا ہوگا۔ عدالت میں ان تمام 48 کیسز کو الگ الگ کیس کے طور پر سننے کا فیصلہ کیا گیا، جن میں سے لگ بھگ 30 کیسز میں ریاض کو سزائے موت سنائی جا چکی۔ زندگی تو مشکل ہوتی ہی ہے جس میں انسان کئی سارے دکھ سہتا ہے، مگر جب موت کے بعد بھی انسان ہی اس پر قبر میں بھی ایسے ظلم کرے تو وہ جائے کہاں؟ یہ تو انسان کا موت کے بعد اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں رہتا، مگر کچھ بدبخت ایسے بھی ہوتے ہیں ریاض جیسے جو میتوں کو زیر زمین بھی چین نہیں لینے دیتے۔ اس کیس کا مجرم ریاض ابھی جیل میں بند اپنی موت کا انتظار کر رہا ہے۔ ابھی باقی کے کیسز کا بھی فیصلہ ہونا ہے اور امید ہے کہ اسے تمام 48 کیسز میں سزائے موت ہی ہوگی اور بالآخر اسے پھانسی دی جائے گی، مگر اس دنیا میں اس کے متاثرین کو اس کی موت سے تو مکمل انصاف ملنا ممکن نہیں، وہ صرف اللہ ہی دے سکتا ہے۔ کیسے میت دفن ہوتی تھی، میت آتی تھی عورت کی تو اس کو دفناتے تھے سمجھو، اور مغرب کے بعد سمجھو اس کے ساتھ وہ غلط کام ہوتا تھا، کارروائی کرتے تھے۔ سلیپ ہٹایا، سلیپ وہ قبر کی جگہ پہ نا کہاں پاؤں کی جگہ ہوتی ہے وہ ہٹاتے تھے، پھر اندر جاتے تھے، پہلے وہ جاتا تھا اندر، پھر اس کے بعد پھر میں جاتا تھا، تو پھر غلط کام کرتے تھے، قبر میں اندر مردے کے ساتھ لڑکی ہوتی تھی۔ کتنے مردوں کے ساتھ یہ کر چکے ہو؟ یہ 48 سال ہو گئے۔ آخری دفعہ ایسا ہوا جب میں گیا تھا تو اندر سے وہ قبر کیسے ہی کھوتے اندر گیا کارروائی کرنے، اس کا ہلکا سا چہرہ کھلا ہوا تھا، دانت ہلکے نظر آئے اور آنکھوں سے روشنی جیسے آئی اور میرے کو باہر جھٹکا ملا اور باہر جیسے میں نکلا، توبہ معافی مانگا میں نے، بولنے کے بعد نا میں یہ نہیں کروں گا۔